عزیز طلبہ، یہ 14ویں ویک کی تیسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم حضرت ابی مسعود بن عقبہ بن عامر ان کی حدیث اور دوسری اس کے ساتھ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، دوسری ویڈیو میں ہم نے 2 حدیث کا مطالعہ کیا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ اس نے یہ سوال 30 مرتبہ دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کر۔ غصہ چونکہ کہ انتہائی بھیانک انسانی فعل ہے جس میں بہت زیادہ نقصان ہے، تو لہٰذا غصے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو مخالف کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور برائی اگر سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث میں پڑھتے ہیں جی، ان ابی مسعود عقبہ بن عامر والانصاری البدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ان ابی مسعود عقبہ بن عمر، سوری پچھلی بار شروع میں عامر بول گیا۔ ان ابی مسعود عقبہ بن عمر والانصاری البدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام سے جو چیزیں حاصل کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو شرم محسوس نہ کرے تو تیرا جی چاہے جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ حدیث جو ہے بنیادی طور پر اس میں شرم و حیا کے متعلق بتایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لحاظ سے حیا اختیار کرے۔ حدیث میں سابقہ انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، یاد رکھیے گا کہ انبیاء کی جو بنیادی تعلیمات خاص طور پر الہامی مذاہب جو ہیں وہی پر اور کتاب سے منسلک جو مذاہب ہیں، ان کے اندر کچھ تعلیمات جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تقریباً سیم ہیں، جیسے اللہ پر یقین، شرک سے اجتناب، وقت کے انبیاء کی پر ایمان، ان کی پیروی، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، تقوی اختیار کرنا، صدقات، قتل اور برائی جھوٹ سے پرہیز، یہ تمام تعلیمات انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، کیا لوگوں آؤ اس چیز پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں ایک جیسی۔ خیر،
شرم کو، حیا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تو شرم محسوس نہ کرے تو جو جی چاہے تیرا دل کر، اس میں ہے کہ جب انسان بے شرم ہو جائے، اس کے اندر سے حیا اٹھ جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ کا ذمہ اس شخص سے اٹھ چکا ہے۔ اب اس شخص کے ظلم کی رسی دراز ہے، اب اس پر اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔ تو شرم کا ہونا، حیا کا ہونا، دراصل یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ابھی بھی رب کی ذات پہ یقین رکھتا ہے اور ابھی بھی رحمت اسے ڈھانپ لے گی۔ لیکن جب انسان بے حیائی کی طرف بڑھے تو یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر زنا اور فحش گفتگو سے منع فرمایا گیا، اور زنا جیسی حرکت کو انتہائی گندے کاموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر جس طریقے سے تمام مذاہب کی ایک بنیادی خاصیت ہوتی ہے، تو اسلام کی پہچان بھی حیا سے ہے۔ جیسے حدیث ہے الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بلند خاصیت تھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور علم قضاء، یعنی آپ کی جو آپ کا جسٹس ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جسے آپ کہتے ہیں لیگل انڈرسٹینڈنگ۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخاوت اور حیا جو ہے بہت بڑی خاصیت تھی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ مفہوم ہے کہ آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی وجہ سے ان کا بڑا حیا فرماتے تھے۔ اور حیا جو ہے یہ مومن کی پہچان ہے، اور خاص طور پر جو لوگ اہل بیت سے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، ان کے ہاں تو حیا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نے اہل بیت سے رجس کو، بے حیائی کو، برائی کو، گندگی کو دور فرما دیا۔ تو لہٰذا حیا جو ہے یہ تمام نیکیوں کی، جسے آپ کہتے ہیں بنیاد ہے، کور ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا، والدین کا حیا کرنا چاہیے، خواتین کا حیا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان 40 برس کا ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص سے حیا آتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے کی بات کو رد نہیں کرتے۔ تو شرم و حیا جو ہے یہ زیور ہے مومن کا، اور خاص طور پر خواتین کی ضرورت بھی ہے اور پہچان بھی ہے۔ سب سے خوبصورت عورت جو ہے وہ ہے جس میں حیا ہے، اور اگر عورت بے حیا ہو جائے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں۔ تو لہٰذا خواتین کو اللہ نے جو حیا کی صفت عطا فرمائی ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ جب کوئی غلط بات خلاف فطرت آپ کے کانوں پر پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے شرم محسوس کرتے تھے جس طریقے سے لڑکیاں شرم محسوس کرتی ہیں. تو لہٰذا بری باتوں کے اوپر حیا اور احتجاج کرنا اپنے ایکسپریشن سے، یہ بھی ایک سنت ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ.